رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید مکرم اشرف جیلانی اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان مبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ رحمتوں و برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہے، اور آج 3 رمضان مبارک ہے، اور اس تاریخ کو ایک شخصیت سے نسبت حاصل ہے۔ وہ عظیم المرتبہ شخصیت سیدہ کائنات، خاتون جنت، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی صاحبزادی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی سفر کے لیے، کسی غزوے کے لیے، کسی کام کے لیے روانہ ہوتے سفر پر، تو سب سے آخر میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ سرکار کو دیکھ کر ادب اور احترام میں کھڑی ہو جاتی، اور جب وہ اپنے بابا جان تاجدار کائنات نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتی تو سرکار اپنی صاحبزادی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، خوشی میں، مسرت میں اور محبت میں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بڑا بلند اور بالا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا، کسی نے سوال کیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ترین تھا، یس حضور کس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے؟ تو سیدہ نے عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ ان کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے لیے، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کے لیے آج ہم نے ان کی شخصیت کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، اور اس پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالم اسلام کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت، خانوادہ اشرفیہ سے جن کا تعلق ہے۔ گاہے بگاہے ہم ٹی وی چینلز کے مختلف پروگرامات میں ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی شخصیت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وعلیکم حضرت السلام آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، خانوادہ اشرفیہ سے ہی تعلق ہے، ثنا خوان رسول ہے، بہت ہی پیاری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، صاحبزادہ سید حسین اشرف جیلانی زیدہ مجدو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ کو بھی ہم ورحمۃ اللہ۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ حضور، کیونکہ موضوع خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق چل رہا ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے کہ آپ نے ان کی زندگی کو اور ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کو کس نظر سے اور کس پیرائے میں دیکھا؟ تو ناظرین کو بھی اس سے متعلق کچھ موتی عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے بالکل مشابہت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نشست و برخاست میں، گفتگو میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں اگر دیکھا جائے تو سیدہ کائنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل مشابہت۔ سبحان اللہ، فرماتی کسی کو دیکھنا ہو تو خاتون جنت کو دیکھ لے، سرکار کا انداز بالکل ایسا ہی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں آپ کو بشارتیں عطا فرمائیں۔ فرمایا یا فاطمہ انتی سیدۃ نساء العالمین سبحان و اللہ، انتی سیدۃ نساء الجنہ، فاطمہ تو تمام عالمین کی اور جنت کی عورتوں کی سردار۔ سبحان اللہ، اچھا، آپ کے صاحبزادگان حسنین کریمین، ان کے متعلق فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ماشاء اللہ، اور آپ کے شوہر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے فرمایا یا علی انت سید العرب، علی تو تمام عرب کا سردار۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، اپنے لیے فرمایا انا سید ولد آدم، واہ میں واہ، تمام سبحان اولاد آدم کا سردار۔ سبحان اللہ، اور دوسرے مقام پر فرمایا انا سید المرسلین انا قائد المرسلین ولا فخر، واہ میں واہ، رسولوں کا سردار ہوں، قائد ہوں، مگر یہ بات فخر و غرور سے نہیں کہتا۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں کہ خود جنتی عورتوں کی سردار، صاحبزادگان جنتی نوجوانوں کے سردار، واہ واہ، شوہر عرب کے مردوں کے سردار، واہ واہ، والد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام اولاد آدم اور تمام رسولوں کے سردار۔ سبحان تو اللہ، اصل سرداری تو ان کے گھر کی، بے شک، واہ اصل سرداری تو ان کے گھر کی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری بشارتیں ان کے لیے فرمائیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے سیدہ کو بلایا، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ان کے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی، تو فرماتی میں نے دیکھا کہ وہ رونے لگی، اللہ، ایک غم کی سی کیفیت تاری۔ جب آقا نے دیکھا تو دوبارہ قریب بلایا، پھر ان کے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی تو مسکرانے لگی۔ تو میں یہ سمجھ نہ سکی کہ یہ رونے اور مسکرانے کی وجہ کیا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ جب سرکار نے ایک مرتبہ آپ کو بلایا، کان میں کچھ کہا، آپ رونے لگیں، پھر دوبارہ بلایا، پھر کچھ کہا، پھر آپ مسکرانے لگیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ بابا جان نے مجھے قریب بلا کر میرے کان میں ایک بات کہی، اور وہ یہ تھی کہ میں ان قریب تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ اللہ، یعنی اپنے وصال کی خبر سرکار نے دی اپنی شہزادی کو۔ تو یہ سن کر میں رونے لگی، ظاہر ہے ایک بے اختیاری کیفیت طاری ہوئی، ایک غم کی کیفیت کہ ان قریب سرکار ہم سے جدا ہونے والے۔ تو جب آقا نے یہ دیکھا تو دوبارہ اپنی شہزادی کو قریب بلایا، پھر کان میں کچھ کہا، تو فرماتی دوسری مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو۔ سبحان اللہ، اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد، ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد، میرے اہل بیت میں جو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا وہ میری شہزادی ہوگی۔ سبحان اللہ، اچھا، دوسری بات یہ کہ خبر کتنی سچی ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے صرف 6 ماہ بعد خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ اللہ، تو یہ دونوں چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کی خبر دے دی تھی۔ سبحان اللہ، اب جہاں تک سیدہ کا تعلق ہے تو اپنے نسب کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے منفرد مقام رکھتی تھی، سبحان اللہ، لیکن اس کے تمام فضائل، مناقب، مراتب، مقامات، اس کے باوجود عبادت اور ریاضت کا یہ حال تھا کہ جس وقت چکی پیستی تھیں تو تلاوت قرآن کرتی تھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب کھانا پکاتی تھیں تلاوت قرآن کرتی تھیں، سبحان اللہ، اکثر روزہ رکھتی تھیں، اور رات میں سجدہ کرتی تھیں تو فجر کی اذان ہو جاتی۔ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں آج کی خواتین کے لیے یہ مشعل راہ ہیں۔ بے شک، ان کی سیرت
خاتون جنت کی سیرت تمام مسلم خواتین کے لیے کہ اس طرح اگر وہ اپنی زندگی گزاریں تو پھر پتہ چلے کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام کے احکامات پر عمل کر رہے. اور دوسری بات کہ شرم و حیا کا پیکر تھی. بے شک سبحان اللہ. خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ کی شرم و حیا کا لحاظ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے کہ جب وہ پل صراط سے گزریں گی اس وقت ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی گزر رہی. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے اور سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں. سبحان اللہ. یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کا ایک مقام، ایک مرتبہ جو حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور ہم تک جو چیز ہم تک پہنچی، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان کا ادب احترام ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. ان کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی جو ہے وہ انسان کے اعمال کو جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے. بے شک. اس لیے تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ان کا ادب کریں، احترام کریں. خصوصاً مسلم خواتین جو ہیں وہ سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنائیں اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شخصیت کیسی منفرد اور پرنور شخصیت ہے، اور جو بات حضرت نے کہی وہ بڑی قابل غور ہے ہماری آج کل کی خواتین کے لیے کہ گھر کے کام کے دوران وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتی تھی، وظائف اور دیگر درود پاک کی چیزوں کو پڑھتی رہتی تھیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں بھی برکتیں ہوتی تھیں اور جو رزق وہ بنا رہی ہوتی تھیں اللہ رب العالمین اس میں بھی برکتیں اور رحمتیں شامل حال کر. پھر ایسے فرزند اللہ نے عطا فرمائے کہ جن کو دنیا نے حسنین کریمین کے نام سے جانا. اس موقع پر مجھے ایک بات اور بھی یاد آتی ہے کہ کسی نے مسلمانوں سے سوال کیا تھا کہ مسلمانوں یہ بتاؤ کیا تمہارے اندر کوئی دوسرا حسین پیدا نہیں ہوا، کوئی دوسرا حسن پیدا نہیں ہوا، ایسی شجاعت، بہادری، عزم اور استقلال والا؟ تو جواب دینے والے نے جو جواب دیا وہ سننے اور یاد رکھنے کے قابل تھا کہ اس نے کہا دوسرا حسن اور حسین اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ کوئی دوسری ماں فاطمہ جیسی پیدا نہیں ہوئی، کوئی دوسرا باپ علی خیبر شکن جیسا پیدا نہیں ہوا. یعنی کہ جو والدین اس دنیا میں ایکٹ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کا اثر ان کی آنے والی نسل پر اور اولاد پر خصوصاً پڑتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں اور ان سنہری اصولوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب. بریک سے لوٹیں گے تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنیں گے اور اپنے قلوب و اذہان کو معطر و منور کریں گے. رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. آمدید ناظرین، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اپنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صاحبزادہ سید حسین اشرف جیلانی جو اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت مبارکہ پیش کریں گے. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا
رسول اللہ سبحان اللہ۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ میں قربان اس عطائے دستگیری پر میرے آقا، میں قربان اس عطائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ اور بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ ہے پلتا زمانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ ہے پلتا زمانہ یا رسول اللہ۔ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صاحبزادہ سید حسین اشرف جیلانی نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ بریک پر جانے سے پہلے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت ایک سوال ہے جو عوام الناس کے بھی ذہن میں ہے کہ اہل بیت سے متعلق ہے کہ اہل بیت کون سی شخصیات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک صرف اہل بیت میں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، اور دیگر کو وہ خارج کر دیتے ہیں، جبکہ یہ حق انہیں کہیں سے بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ ان نفوس قدسیہ کو اہل بیت میں سے نکال دیں۔ لیکن ظاہر ایک زمانے کی ایک روش چل رہی ہے اور آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، آپ اس سے متعلق کیا فرمائیں گے کہ اہل بیت سے متعلق کون سی وہ عظیم اور نفوس قدسیہ ہیں اور عظیم شخصیات ہیں جو اہل بیت کے اندر شامل ہیں؟ سوال بہت اچھا ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت ہیں کون۔ دیکھیے، اہل بیت کے معنی ہیں گھر والے، ٹھیک ہے نا۔ اب آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے میری گھر والی۔ گھر والی کا مقصد یہ کہ وہ گھر میں رہنے والی ہے، اس کی زوجہ ہے، اس کی بیوی ہے۔ بیٹی کو نہیں کہتا کہ میری گھر والی، داماد کو نہیں کہتا میری گھر والی، اسی طرح دیگر۔ اہل بیت سے مراد اصل تو بیویاں ہیں۔ اچھا، اب دو قسم کے لوگ ہیں۔
بعضوں نے تو صرف یہ بنایا کہ ازواج مطہرات صرف اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں داخل نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ اہل بیت ہیں۔ اچھا، ان کے علاوہ انہوں نے سب کو خارج کر دیا، اور جنہوں نے ازواج مطہرات کو شامل کیا ان کے علاوہ سب کو شامل کر دیا۔ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلے کے دوران اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی شیر خدا، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھیں صرف ان پر چادر ڈالی اور ان کے متعلق فرمایا، ان کے متعلق نہیں فرمایا۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، محدثین نے، کہ اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، اور ان کے لیے اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ تو پہلے ہی اہل بیت، سبحان اللہ، فرمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یعنی خطاب ہو رہا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویوں سے، ازواج مطہرات سے۔ سبحان اللہ، تو خطاب ہی ان سے شروع ہو رہا ہے، اور انہی کو اہل بیت کہا۔ اب جہاں تک یہ تعلق کہ چادر مبارک ان پر ڈالی، وہ اس لیے ڈالی کہ کوئی ان کو اہل بیت سے خارج نہ سمجھے، یہ اہل بیت میں داخل ہیں، سبحان اللہ، یہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور جب سرکار تشریف لے جاتے اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، سبحان اللہ، اہل بیت کو سلام پیش کرتے، السلام یا اہل البیت۔ اچھا، اب جب وہ سلام پیش کرتے تو کہتے دیکھو یہ دلیل ہے، ان پر نہیں پیش کیا۔ علماء نے جواب یہ دیا کہ چادر ڈالنا اور سلام پیش کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اس لیے تھا کہ کوئی ان کو اہل بیت سے خارج نہ سمجھے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، یہ سب جو ہیں یہ میرے اہل بیت میں داخل شامل ہے۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یہ سب اہل بیت ہیں۔ حضرت علی اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت فاطمہ اہل بیت میں شامل ہیں، امام حسن، امام حسین، حضرت حمزہ اور حضرت جعفر، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، ان کو کوئی اس سے خارج نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہنا کہ بھئی فلاں داخل ہے فلاں خارج ہے، یہ کس نے ان کو حق دیا کہ وہ کہیں کہ ان کو خارج کر دو اور ان کو داخل کر دو؟ قرآن کریم کے آیات موجود ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث موجود ہیں، اسی کی روح سے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان سب کو اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں، اور جو ان کا ادب، احترام اور ان سے محبت کرنے کا حکم ہے وہ ان سب پر لاگو ہوتا ہے۔ محبت حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت امام حسن سے، امام حسین سے، امہات المومنین سے، ان سب سے جتنے بھی ہیں، جو بھی اہل بیت میں شامل ہیں، امت کے ہر فرد پر یہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار سے سچی محبت رکھیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ سبحان اللہ۔ جب کچھ لوگ وہ نجران کے عیسائیوں کا بھی واقعہ اور اس کو دلیل بناتے ہیں، یعنی کہ وہ دختران رسول جو دیگر ہیں ان کو اہل بیت میں سے بھی خارج کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ذرا وضاحت ہو جانی چاہیے۔ ہاں، اس کی وجہ بھی یہ ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لے گئے تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کے ساتھ تھے، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ساتھ تھے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بقیہ 3 دختران رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار کی 3 صاحبزادیاں، حضرت سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، کہتے یہ 3 تو گئی نہیں، ایک گئی، اس کا مطلب ہے ایک ہی صاحبزادی تھی، بقیہ 3 نہیں تھی، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ اب اس کا جواب علماء نے یہ دیا، اچھا ان کی دلیل کیا ہے کہ اگر ہوتی تو مباہلے میں لے کے جاتے، ان کو اہل بیت میں داخل کرتے، ان کو شامل کرتے، ان پہ چادر ڈالتے، ان کو نہیں لے گئے، صرف خاتون جنت کو لے گئے، اس کا مطلب ہے یہی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی صاحبزادی، ایسا نہیں ہے، ان تینوں کا وصال مباہلے سے پہلے ہو چکا تھا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، صرف ایک صاحبزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، اس لیے سرکار ان کو لے۔ یہ ہمارا جواب۔ سبحان اللہ۔ حضرت کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، اور ایک موقف جو اہل سنت و جماعت کا 1400 سال سے چلا آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات تو شامل ہیں ہی، ان کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حسنین کریمین، ان کو بھی شامل کیا، اور یہ پنجتن پاک جو کہا جاتا ہے وہ انہی 5 نفوس قدسیہ کے متعلق کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب کے سب بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے ان کی شان، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ انہیں پاک کر دیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق تھا۔ امام اہل سنت نے بڑا پیارا شعر ان کی شان میں کہا ہے کہ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، وہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ نفوس قدسیہ ہیں۔ اور ایک اور شعر میں فرمایا کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ تو یہ اہل بیت اطہار ہیں جن کا تذکرہ چل رہا ہے، اور خصوصی طور پر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ۔ چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب، اور واپس لوٹیں گے تو پھر انہی کے متعلق اور گفتگو ہوگی۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور موضوع جو ہمارا اس وقت چل رہا تھا وہ خاتون جنت سیدہ طیبہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق تھا۔ حضرت کیونکہ پروگرام اب ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور سید صاحب موجود ہیں، ان سے منقبت بھی انشاءاللہ سنیں گے، تو اس پروگرام کے حوالے سے آخری پیغام کچھ عوام الناس کے لیے آپ دینا چاہیں تو۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جو گفتگو ہوئی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اہل بیت کا ادب، احترام امت کے ہر فرد پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ ان سے محبت کرنا، اور ان سے محبت کے متعلق احادیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، اور خصوصاً ہماری ماں و بہنوں کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے، کہ ان کی سیرت کو مشعل راہ بنائیں، تلاوت قرآن کو، نماز کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو نہیں چھوڑا۔ اگر ہماری مسلمان خواتین بھی ان دونوں چیزوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں، شرم و حیا کا پیکر بن کر اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کا ادب، احترام کرنے اور ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اور ان کی زندگی کا منفرد جو ایک پہلو تھا وہ شرم و حیا تھا، کہ اگر آج ہماری خواتین اور معاشرے کی مائیں بہنیں اس چیز کو اپنا لے تو انشاءاللہ تعالی یہ زندگی پر نور، رونق بھری اور جو ہے وہ برکتوں اور رحمتوں سے
لبریز ہو جائے گی۔ آج کا ہمارا یہ سیگمنٹ جو تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کی دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ ایک منفرد اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان سید مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوشش کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوشش کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، اور خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان